الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں اور ذخیرہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بات کی جانب مشیر ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئیوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جیسے جیسے مشکات نبوت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے اور قیامت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے روز بروز نئے نئے فتنے، روز بروز نئی نئی مصیبتیں رونما ہوگی، ظاہر ہوگی اور لوگ اس میں مبتلا ہوں گے، اور آخر زمانے میں فتنوں کا جو دور آئے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں جو ارشادات اس کے متعلق فرمائے ہیں وہ یہ کہ وہ فتنے اس قدر خطرناک ہوں گے اور وہ فتنے اتنے پیدر پہ اور مسلسل آئیں گے، کبھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا فتنے میں انسان لوگ مبتلا ہو جائیں گے، دوسرا فتنہ ختم نہیں ہوا کہ تیسرا فتنہ انتظار میں کھڑا ہوگا، اس قدر مسلسل ایک کے بعد دوسرا فتنہ دنیا کے اندر رونما ہوگا۔ اور اگر ان فتنوں سے صرف جانی نقصان ہوتا، اگر ان فتنوں سے صرف مالی نقصان ہوتا تو کچھ برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن ان میں بہت سارے فتنے ایسے ہیں کہ ان فتنوں میں صرف جانی اور مالی نقصان نہیں، بلکہ ان فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد آدمی اور بندے مومن اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان جیسے قیمتی دولت سے وہ محروم ہو کر وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ انہی جیسے بہت سارے فتنوں کے متعلق شاید آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی کا حال یہ ہوگا کہ صبح سویرے وہ بندہ مومن تھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا، نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والا تھا، پورا دن گزرا، اس پورے دن کی نقل و حرکات میں، پورے دن میں جو اس کے جسم سے جو اعمال صادر ہوئے، اس کے ذہن سے جو خیالات پیدا ہوئے، جن خیالات نے اس کے ذہن کے اندر جنم لیا، وہ خیالات اتنے خطرناک تھے اور وہ اعمال جو اس کے جسم سے صادر ہوئے وہ اس قدر خطرناک تھے کہ وہ بندہ صبح کا مومن تھا، شام ہوتے ہوتے ایسا عمل اس نے اختیار کیا، اس کا عقیدہ ایسا بگڑا، اس کے ذہن میں ایسے خیالات نے جنم لے لیا کہ وہ بندہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر اب وہ مومن نہیں رہا بلکہ کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ اس قدر خطرناک دور اور فتنے ہوں گے کہ صبح کا بندہ مومن تھا، شام ہوتے ہوتے کفر میں داخل ہوا، اور فرمایا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور اسی طرح شام کے وقت بندہ مومن تھا، رات گزری، ایسا عمل اس نے اختیار کیا، ایسے خیالات اور عقیدے کے اندر وہ شخص مبتلا ہوا کہ پھر صبح ہوتے ہوتے وہ بندہ مومن نہیں رہا بلکہ کافر بن گیا اور اسلام کے دائرے سے خارج ہوا۔ آج کل
ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تقریباً وہ بھی اسی فتنوں کا دور ہے کہ اس میں ایسے ایسے فتنوں نے جنم لیا کہ جس فتنے کے اندر بندہ اگر مبتلا ہو جائے، ان فتنوں سے حفاظت کا اگر انتظام نہ کرے تو بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور اگر بندہ اس فتنے سے بچنے کا انتظام کرتا ہے، اس فتنے سے حفاظت کا انتظام کرتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ انہی فتنوں میں سے واللہ عالم بالصواب آج کا ایک بڑا فتنہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو عالم نہیں، جن کے اندر تعلیمات اسلام کے متعلق ان کو سمجھنے کی مہارت نہیں ہے، وہ شخص خودرائی اور خودبینی کے اندر مبتلا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ تعلیمات اسلام کو خود حل کر سکتا ہے، مسائل کو خود حل کر سکتا ہے، اور علم علماء کے واسطے کے بغیر بھی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ضرورت کا علم دین حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے اس کے شب و روز کے اعمال، اس کے صبح و شام میں صادر ہونے والے اس کے اعمال، اس کی عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو اوامر ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، ظلم، جبر جیسے جو نواہی ہیں جن سے شریعت میں روکا گیا، ان سے بچنے کا صحیح طریقہ اس کو معلوم ہو جائے۔ اس قدر ضرورت کا علم حاصل کرنا ہر بندے مومن اور بندے مسلم کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر بندے مسلم اور مومن کے لیے علم کو حاصل کرنا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور صبح و شام کے اس کے اعمال درست ہو جائے، اتنا علم تو حاصل کرنا ہر بندے مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو، اس علم کو حاصل کس طریقے سے کیا جائے؟ قرآن کریم میں اس کا طریقہ ذکر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علم دین کو حاصل کرنا تو لازم اور ضروری ہے، اپنے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو درست کرنا، اور اس بات کو جاننا کہ کن شرائط کی رعایت سے یہ اعمال درست ہوتے ہیں اور کن امور کو اختیار کرنے سے یہ اعمال فاسد ہو جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننا تو لازم اور ضروری ہے۔ اس چیز کو جاننا بھی لازم اور ضروری ہے کہ عورت کے اوپر حجاب کتنا لازم ہے اور کتنا لازم نہیں ہے، اسی طرح کون سی چیز ظلم کے دائرے میں آتی ہے، کون سی چیز ظلم کے دائرے سے خارج ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا تو ضروری ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے اور قرآن کریم نے اس کا طریقہ یہ ذکر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ چونکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر شخص اس قدر قابل نہیں ہوتا، ہر شخص میں اتنی مہارت نہیں ہوتی کہ وہ از خود تعلیمات اسلام کو حاصل کر سکے، وہ از خود مسائل شرعیہ کو حل کر سکے۔ تو قرآن کریم نے اس کا طریقہ ذکر فرمایا کہ جن لوگوں میں علم نہیں وہ اہل قرآن سے پوچھے، جن لوگوں میں تعلیمات اسلام کے متعلق مہارت نہیں ہے وہ ماہرین سے رجوع کرے اور اپنے مسائل شرعیہ کو ان سے حل کروائے۔ یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، غیر ماہر نے ماہر کی جانب رجوع کیا اور اپنے مسائل شرعیہ کو حل کروایا۔ جس زمانے میں امت میں ائمہ مجتہدین کی ضرورت تھی، ایسے ائمہ اور علماء کی ضرورت تھی جو اپنے خودآداد علم سے قرآن اور حدیث سے بلا کسی واسطے کے مسائل کا استخراج کر سکے، مسائل کو حاصل کر سکے اور ایک مذہب کو مدون کر سکے۔ جب یہ اس چیز کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں ایسے علماء پیدا فرمائے۔ لیکن تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یہ سلسلہ بند ہو گیا، یہ ضرورت پوری ہو گئی۔ اب ضروری تھا امت کے اوپر کہ غیر مجتہد علماء مجتہدین علماء کی پیروی کرے، اور آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا
کہ غیر مجتہد علماء نے مجتہدین کی پیروی کی، اب اور اس کے بعد جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، تو ان غیر عالم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسائل میں علماء کی پیروی کریں۔ جیسے غیر مجتہد عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلک کے سلسلے میں مجتہد عالم کی پیروی کرے، اسی طرح غیر عالم اور غیر ماہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسائل کے سلسلے میں عالم اور ماہر کی پیروی کرے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اہل الذکر سے اہل قرآن مراد ہیں، اور پھر اس علماء کا یہ اجماعی مسئلہ نقل کیا ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر عالم کے لیے فتویٰ دینا کبھی جائز نہیں، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ غیر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم کی طرف اپنے مسائل میں رجوع کرے۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ لوگ اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے بجائے اپنے مسائل کو مقام علماء سے حل کرنے کے بجائے وہ انٹرنیٹ سے اگر حل کریں، گوگل اور یوٹیوب کے ذریعے اگر حل کریں تو اس سے مکمل احتراز کریں، اس لیے کہ کئی ایسے متعدد واقعات پیش آئے۔ ویسے تو اکثریت ابھی اس طرف مائل نہیں ہوئی، لیکن بعض حضرات نے خود بینی اور خود رائی اختیار کی، اپنے مسائل کو علماء کے واسطے کے بغیر حل کرنا چاہا، تو وہ ایک دو مسئلے کے اندر انہوں نے اپنی خود سے جانچ پڑتال شروع کی، ریسرچ شروع کی، تو اس کے بعد شدہ یہ ہوا کہ وہ حضرات پہلے راہ راست پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تحقیق بدلنے لگی اور وہ اپنے اعتبار سے ریسرچ کرنے لگے، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہوئے اور صراط مستقیم سے وہ بھٹک گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ تو یہ معاملہ ہوا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسائل شرعیہ کو حل کرنے کے لیے علماء دین کی اور صحیح علم رکھنے والے اہل قرآن کی پیروی اور اتباع ضروری اور لازم ہے۔ اگر آدمی بلا کسی تمیز کے ہر مضمون کو پڑھے گا، بلا کسی تمیز کے ہر کسی شخص کے بیانات کو سنے گا اور ہر کسی کے بیانات کو سن کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے پیچھے پڑے گا، تو یہ اس کے دل میں ظلمت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت مولانا جالندھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ اکابرین نے ان پر اعتماد کیا، اعتماد کر کے فرقہ باطلہ کے رد کے لیے ان کا انتخاب فرمایا اور کہا کہ فرقہ باطلہ کی تعلیمات کا آپ مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ان کے جو اشکالات اور اعتراضات ہیں ان کا بغور مطالعہ کر کے ان کو حل کرے اور ان کا رد کرے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ حالانکہ میں تو اکابرین کے مشورے سے اس چیز کو انجام دے رہا تھا، اکابرین کی توجہات میرے پیچھے تھی اور میں ایک زمانے تک ان تعلیمات کو دیکھتا رہا، درمیان میں ایسا ہوتا تھا کہ ان باطل تعلیمات کو میں دیکھتا تھا، حالانکہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس سے فائدہ حاصل کروں، میرا مقصد اس سے استفادہ کرنا ہرگز نہیں تھا، میرا مقصد تو یہ تھا کہ ان کے اعتراضات کو دیکھا جائے، انہیں اعتراضات کا صحیح جواب دیا جائے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے قلب سے ایک نور کی شکل کی کوئی چیز اڑ کر ختم ہو گئی اور میرا دل ظلمتوں سے بھر گیا، میں پریشان ہوتا تھا، بے چین ہوتا تھا، غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا، پھر میرے قلب کے اندر نور آتا تھا۔ یعنی ایک شخص جو صحیح خیال سے، جو صحیح ارادے سے باطل تعلیمات کا اگر مطالعہ کرے تو اس کے قلب کا یہ حال ہو، تو اگر کوئی شخص بلا سوچے سمجھے محض فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مسائل شرعیہ کو حل کرنے کے لیے ہر کسی عالم کا بیان سنے اور ہر کسی مضمون کو وہ پڑھنا شروع کرے، تو اس کے قلب کا، اس کے خیالات کا اور اس کے عقیدے کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام کی تعلیمات میں دخل اندازی کرنا یہ اس قدر خطرناک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں
کہ شریعت اسلام کے متعلق اور مسائل شرعیہ کے متعلق ہر شخص کو اتنی بھی مناسبت نہیں ہے جتنی مناسبت ہر شخص کو فن طب، فن حکمت اور فن ڈاکٹری کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہ فن ڈاکٹری کے ساتھ، فن طب اور حکمت کے ساتھ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ مناسبت تو ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تجربہ تو ضرور ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے سلسلے میں، مسائل شرعیہ کے سلسلے میں ہر شخص کو اتنی بھی مناسبت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود دیکھا یہ گیا کہ طب کے معاملے میں آدمی اقدام کرنے سے اور بغیر ڈاکٹر کی رہنمائی کوئی قدم اٹھانے سے آدمی گریز کرتا ہے، حالانکہ اس کا تجربہ ہے، اس نے دیکھا ہے، اس کے سامنے کتابیں موجود ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ دوائی اس طریقے سے بنائی جاتی ہے، یہ انجیکشن اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، اس کے سامنے فارمولہ موجود ہیں، فارمولہ موجود ہونے کے باوجود دوائیوں کے اندر کون سے کیمیکل ملائے جائیں گے اس کا علم ہونے کے باوجود، دواؤں کے اندر اور حکمت کے اعتبار سے کون سی جڑی بوٹیاں اس میں داخل کی جائے گی اس کا علم ہونے کے باوجود، وہ شخص اپنی بیماری کا علاج از خود نہیں کرتا، اپنی دوائیاں از خود تیار نہیں کرتا، اپنے لیے انجیکشن خود سے تیار نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کی رہنمائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اسے مشورہ دے کہ دوائیوں کا بنانے کا طریقہ تو ہمیں خود معلوم ہے، انجیکشن بنانے کا طریقہ تو ہمیں خود معلوم ہے، پھر ان ڈاکٹروں کی رہنمائی کی کیا ضرورت، ہم از خود دوائیاں تیار کرتے ہیں، از خود اپنا علاج کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو اس بات کا مشورہ بھی اگر دے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں بھائی، نہ جانے ہم سے دوائیوں کے بنانے میں کیا غلطی ہو جائے، انجیکشن کے بنانے میں بھلا کیا غلطی ہو جائے، اور نہ جانے ان دوائیوں کے اندر کیا خرابی ہو جائے اور وہ چیز ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ فارمولے کا اس کو علم تھا، حالانکہ ادویات بنانے کا طریقہ اس کو معلوم تھا، لیکن چونکہ مہارت حاصل نہیں تھی اس کے اندر مکمل تجربہ حاصل نہیں تھا، تو وہ آدمی ادویات اور دواؤں کو بنانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنا علاج از خود نہیں کرتا، ڈاکٹر کی رہنمائی کو لازم اور ضروری سمجھتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب طب جس کا حال یہ ہے کہ ہر شخص کو اس سے ادنا مناسبت حاصل ہے، ہر شخص کو اس کے متعلق کچھ نہ کچھ تجربہ ضرور حاصل ہے، اس کے بعد بھی آدمی ڈاکٹر کی رہنمائی کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تعلیمات اسلام کے سلسلے میں، مسائل شرعیہ کے سلسلے میں پھر یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آدمی تعلیمات اسلام میں جن کو مہارت حاصل ہے، مسائل شرعیہ کے حل میں جن علماء کو مہارت حاصل ہے، ان ماہرین کی اتباع کیے بغیر، ان ماہرین کا سہارا لیے بغیر از خود مسائل کو حل کرنا شروع کر دے، ایک بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ غیر ماہرین کا اتباع کرے، غیر عالم علماء کا اتباع کرے اور ان کے من سے مسائل کو پوچھ کر اپنی زندگی کے شب و روز کے مسائل کو حل کرے، ورنہ قریب نہیں کہ جس طرح اگر ادویات میں ذرہ برابر غلطی ہو سکتی ہے، اگر کیمیکل ملانے میں ذرہ برابر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ جس طرح اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اگر مسائل شرعیہ کو حل کرنے میں اگر غلطی کر بیٹھا تو وہ دوائی جس طرح جسم کے لیے مضر ہو سکتی ہے، تو وہ اس کے ان مسائل کو از خود حل کرنا اور از خود خیالات کو پیدا کرنا، از خود اپنے اعتبار سے کسی نتیجے تک پہنچنا ریسرچ کے بعد، یا اس کے ایمان کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے مسائل کو علماء سے پوچھ کر، ان سے معلوم کر کے تعلیمات اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ کیوں غیر ماہر کو ماہر کا اتباع ضروری ہے، کیوں غیر عالم کو عالم کا اتباع ضروری ہے، کیوں یہ صلاحیت انہی کے اندر رکھی گئی کہ وہ مسائل کو حل کرے، کیوں یہ صلاحیت یہ قابلیت انہی کے اندر رکھی گئی کہ ان کا اتباع کیا جائے،
ہم کیوں اپنے اعتبار سے مسائل کو حل نہیں کر سکتے؟ حالانکہ عقل و خرد اور ہوش مندی اور ذہانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دے رکھی ہیں، ہم بھی اپنے اعتبار سے مسائل کو پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی اپنے اعتبار سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، قرآن کریم کے ترجمے چھپے ہیں، احادیث نبویہ کے ترجمے بازار میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر محض تراجم کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو تراجم تو ڈاکٹری کی کتابوں کے بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان تراجم پر جس طرح کوئی شخص اعتماد نہیں کرتا اور بھروسہ پورا کا پورا ڈاکٹری کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح صرف ترجمہ دیکھ لینے سے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کی اتباع اور ماہرین کی پیروی بہرحال ضروری ہے۔ اگر شبہ ہو قابلیت کے بارے میں کہ قابلیت انہی کے اندر کیوں رکھی گئی، ہم میں کیوں نہیں رکھی گئی، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا علم کے لیے، اور انتخاب فرمانے کے بعد علم دین سے ان کو مزین فرمایا۔ یہ رب العالمین کی تقسیم ہے، یہ کسی کو عالم کسی کو غیر عالم بنایا، کسی کو ماہر کسی کو غیر ماہر بنایا، لہذا قانون کے اعتبار سے ضروری ہے کہ غیر ماہر ماہر کی اتباع کرے۔ اس میں شک و شبہ کرنے کی، اس میں چوں و چرا کرنے کی اور اس میں اشکالات اور اعتراض کرنے کی ذرہ برابر اجازت نہیں۔ علامہ تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر اس بات کا شبہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ قابلیت صرف انہی کے اندر کیوں ہے، پھر تو یہ اعتراض ہوگا کہ حضرات انبیاء کو ہی نبوت کیوں ملی اور ہمیں کیوں نہیں ملی؟ فلاں کو دی تو نے پیغمبری، میری بار کیوں دیر اتنی کری؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس تقسیم پر راضی رہا جائے اور غیر عالم عالم کا اتباع کرے، غیر ماہر ماہر کا اتباع کرے، تو عین ممکن ہے کہ اس فتنے والے دور کے اندر جہاں ہر شخص خود بینی اور خود رائے کے اندر مبتلا ہے، ہر شخص اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے پیچھے پڑا ہے، عین ممکن ہے کہ اگر اتباع کیا جائے اور تعلیمات اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے صحیح علم کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے، علماء کا اتباع کیا جائے گا، تو ایمان اور اعمال کی حفاظت ہوگی۔ ایمان اور اعمال کی حفاظت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ایمان اور اعمال کی حفاظت نہیں تو پھر دنیا اور آخرت ہماری برباد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، وقت کے صحیح اور معتبر علماء سے صحیح اور معتبر علم کو حاصل کر کے اپنے شب و روز کے مسائل کو حل کرنے کی اور اپنے باطل خیالات سے مکمل پرہیز کرنے کی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔